بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآنک سٹوری میں سے آج کا عنوان ہے سبا، شیبہ کی کہانی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک فرماتا ہے، یقیناً سبا کے لیے ان کی قیامگاہ میں ایک نشانی تھی۔ 2 باغ دائیں اور بائیں طرف، اور ان سے کہا گیا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، ایک منصفانہ زمین اور بہت بخشنے والا رب۔ لیکن انہوں نے اللہ کی عطا سے منہ موڑ لیا، تو ہم نے ان پر سیل علیم بھیج دیا، اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو ایسے باغوں میں تبدیل کر دیا جو کڑوے باغ تھے، برا پھل اور جھاڑی اور کچھ تھوڑے لوٹے، اور ہم نے ان کو ایسا ہی بدلہ دیا کیونکہ وہ ناشکر کافر تھے۔ اور ہم کبھی ایسا بدلہ نہیں دیتے سوائے ناشکروں کے، اور ہم نے ان کے درمیان بستیاں رکھ دی۔ ہم نے ان بستیوں کو برکت دے رکھی تھی جو دیکھنے کے لیے آسان تھے، اور ہم نے ان کے درمیان سفر کی منزلیں آسان کر دی تھی، یہ کہہ کر کہ ان میں رات اور دن سلامتی کے ساتھ سفر کرو۔ لیکن انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفر کے درمیان ایک مرحلہ کو لمبا کر دو۔ تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ہم نے انہیں زمین میں قصہ پارنیاں بنا دیا، اور ہم نے ان سب کو بالکل منتشر کر دیا۔ یقیناً اس میں ہر ثابت قدم شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان میں سے علم نسب کے ماہر محمد ابن اسحاق تھے، جنہوں نے کہا سبا کا نام عبد الشمس ابن شیب ابن یسرب ابن قطان ہے، اور سب سے پہلے قیدی تھے اور لوگوں کے لیے بہت سخی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جسے تاج پہنایا گیا، اور بعض علماء نے کہا کہ وہ مسلمان تھے، اور انہوں نے شاعری کی جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت دی۔ یہ آخری قول ابن دیہ سے ان کی کتاب میں منسوخ کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے التکویر فی المولد البشیر النذیر۔ امام احمد نے کہا، مجھے ابو عبد الرحمن نے عبداللہ بن لوہی کے بعد عبداللہ بن دلہ کے بعد کہا، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبا کے بارے میں پوچھا، چاہے وہ مرد تھا، عورت یا کسی زمین کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ ایک آدمی تھا جس سے 10 بیٹے پیدا ہوئے، اس میں سے 6 یمن اور 4 شام میں آباد ہیں۔ وہ یمنی تھے، مدح، قندہ، الزد، الشاورنون، انمار اور عامر۔ اور جو لوگ شام کے رہنے والے تھے وہ تھے نغم، جودم، امیلہ اور غسان۔ سائل فرسودہ ابن مسیح خطی بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ سبا کی اصلاح ان تمام قبائل پر محیط ہے۔ ان میں یمن میں الطبایا بھی تھے، ان کے بادشاہ تاج پہناتے تھے جیسا کہ فارس کے بادشاہ کرتے تھے۔ عرب یمن اور حضرت موت پر جس پر بھی حکومت کرتے اسے طبا کہتے تھے، جیسا کہ وہ شام اور جزیرہ عرب کے باشندوں کو کیسر کہتے تھے، اور فارس کے حکمران خسرو، مصر کے حکمران فرعون، ابشا کے حکمران نجس، اور ہندوستان کا حکمران بطلموس اور بلقیس یمن پر حکومت کرنے والے ہمیار بادشاہوں میں سے تھے۔ وہ خوشی اور آسانی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، پھلوں پودوں وغیرہ کی فراوانی کے ساتھ، اور وہ نیک لوگ تھے جو صراط مستقیم پر چلتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے فضل کو بدل ڈالا اور اس کا انکار کیا، تو لازماً وہ اپنی قوم کی تباہی سے دوچار ہوئے۔ اور تباہی محمد بن اسحاق وہب بن منبع سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 13 انبیاء بھیجے، اور سعدی نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12,000 انبیاء بھیجے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ہدایت کی گمراہی سے بدل دیا اور اللہ تعالیٰ کے بجائے سورج کو سجدہ کیا، تو معاملہ جو بلقیس اور اس کے آباء و اجداد کے دور میں پیش آیا تھا، اور جو اس وقت تک جاری رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے ان پر بند سے ایک سیلاب نازل کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، لیکن وہ اللہ کی عطا سے منہ موڑ گئے، تو ہم نے ان پر سیل عربی بھیج دیا، اور ہم نے ان کی دونوں باغوں کو ایسے باغوں میں تبدیل کر دیا جن میں کڑوے اور برے پھل تھے، اور کچھ لوٹے کے درخت۔ ہم نے انہیں ایسا ہی بدلہ دیا کیونکہ وہ ناشکر کافر تھے، اور ہم کبھی بھی ایسا بدلہ نہیں دیتے سوائے ناشکروں کو۔ بہت سے علماء نے ذکر کیا کہ مرب کا ڈیم 2 بڑے پہاڑوں کے پیچھے پانی رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور جب
پانی بڑھ گیا تو لوگوں نے باغات اور پھلدار درخت اور کئی قسم کی سبزیاں لگانا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ دھرنے کا آغاز کرنے والا سبا ابن یرب تھا، جس نے 70 وادیوں کا رخ بدل کر ان میں پانی بہانے پر مجبور کیا۔ اس کے علاوہ اس نے پانی کو 30 چشموں یا سوراخوں سے باہر نکالنے پر مجبور کیا، لیکن وہ اسے مکمل کرنے سے پہلے ہی مر گیا۔ چنانچہ قبیلہ حمیار نے اسے مکمل کیا اور یہ ایک مربع لیک کی جگہ کا تھا۔ اس کے بعد وہ خوشی اور فراوانی سے زندگی گزار رہے تھے۔ قتادہ اور دوسرے لوگوں نے کہا وہ عورت ان میں سے اپنے سر پر ٹوکری ڈالے جاتی تھی اور تازہ اور پکے ہوئے پھلوں سے بھر جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو ہوا وہ پھونکتے ہیں اور اتنی پاک اور پاکیزہ ہے کہ نہ اڑتی ہے اور نہ ہی اڑتی ہے، اس کے زمین پر نقصان وہ جراثیم پائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں طرف تھے، اور ان سے کہا گیا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ سبا، سورہ سبا آیت نمبر 15 میں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم نہ شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا میری نعمتوں کا، لیکن اگر تم نہ شکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب تو بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو زیب تن کیا اور اس کے فضل سے تکبر کیا تو ان کے درمیان صبر کے مہار آسان کیے، جن میں وہ رات اور دن دونوں محفوظ صبر کرتے تھے، اور اس سے دعا کی ان کے صبر کے درمیان کے مہارت طویل اور شدید ہے۔ اس طرح انہوں نے بنی اسرائیل کی طرح نیکی کو برائی میں بدلنے کا کہا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے من اور بٹیر کو جڑی بوٹیوں، کیکڑیوں، پھوم، گندم یا لہسن، دال اور پیاز میں تبدیل کرنے کا کہا۔ اس کے بعد وہ عظیم نعمت اور جامع فضل سے محروم ہو گیا، ان کی زمین تباہ ہو گئی اور وہ خود پوری دنیا میں بکھر گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیکن وہ اللہ کی عطا سے منہ موڑ گئے تو ہم نے ان پر سیل عریم بھیج دیا۔ بہت سے علماء نے کہا اللہ تعالیٰ نے ربو کے اڈوں پر چوہے بھیجے، اور جب انہوں نے یہ دریافت کیا وہ بلیوں کو کھانے کے لیے لائے، لیکن سب بیکار رہا۔ اڈے بہت کمزور گئے اور آخر کار ٹوٹ گئی، اور پانی نے سب کچھ غرق کر دیا، ان کے اچھے پھلدار درختوں میں بدل گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے ان کے 2 باغوں کو باغوں میں بدل دیا جن میں کڑوے اور برے پھل ہیں، اور کچھ کمل کے درخت، کیونکہ وہ نابک پیدا کرتے تھے، اور جن گنت کانٹوں میں سے بہت کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے انہیں ایسا ہی بدلہ دیا کیونکہ وہ ناشکر کافر تھے، اور ہم کبھی ایسا بدلہ نہیں دیتے سوائے ناشکروں کے، یعنی ہم یہ سخت سزا صرف انہی کو دیتے ہیں جنہوں نے ہم سے کفر کیا، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، ہمارے حکم کی نافرمانی کی اور ہماری حدود کو پامال کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس ہم نے ان کو زمین میں قصہ پارنیاں بنا دیا اور ہم نے ان سب کو بالکل منتشر کر دیا، یعنی ان کے باغات، امالات اور زمین کے تباہ ہونے کے بعد انہیں سفر اور نقل مکانی کی ضرورت پڑی۔ اس طرح وہ زمین کے مختلف حصوں میں بکھر گئے، کیونکہ ان میں سے کچھ حجاز کی طرف چلے گئے اور خزا مکہ منتقل ہو گئے۔ ان میں سے بعض مدینہ منورہ میں بھی چلے گئے، وہ سب سے پہلے وہاں آباد ہوئے، پھر ان کے پیچھے یہودیوں کے 3 قبیلے آئے، بنو قطافہ، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہودی نے اوس اور خزا کے ساتھ اطاعت کیا، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آباد رہے۔ انہوں میں سے کچھ شام چلے گئے اور بعد میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی، غسان، عملیہ، بیرا، لغم، جودم، تخلب اور دیگر۔ محمد ابن اسحاق نے اپنی سیرت نبی کتاب السیرت میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے یمن سے نکلنے والے سب سے پہلے عمرو بن عامر لغمی تھے۔ لغم عدی ابن حارث ابن مرہ ابن آزاد ابن زید ابن مہی ابن عمرو ابن عریب ابن شعیب ابن زید ابن کلان ابن سبا کے بیٹے تھے۔ اسے ابن بشام نے بھی کہا ہے کہ لغم ابن عدی ابن عمرو ابن غریب ابن سبا ابن اسحاق نے کہا۔ اس کے یمن سے چلے جانے کی وجہ، جیسے کہ مجھے ابو زید الانصاری نے بتایا کہ انہوں نے مارب کے بند کے نیچے ایک چوہا کھوتے ہوئے دیکھا جو پانی کو پیچھے رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ ڈیم اتنی دیر کھڑا نہیں رہے گا، اس لیے اس نے یمن سے نکلنے کا ارادہ کیا، تاہم اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو لوگوں کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کا حکم دے کر لوگوں کو دھوکہ دیا۔ بیٹے نے وہی کیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا میں اس جگہ کبھی نہیں رہوں گا جہاں میرا سب سے چھوٹا بیٹا میرے منہ پر تھپڑ مارے، اور اپنی جائیداد بیچنے کی پیشکش کی۔
یمن کے امیروں نے کہا امروں کے غصے کا موقع غنیمت جانا اور اس کے سارا مال خرید لو، لہذا وہ اپنے بچوں اور ان کی اولاد کے ساتھ منتقل ہوا۔ ازا نے کہا ہم نے عمرو بن عامر کو کبھی نہیں چھوڑا، چنانچہ انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دی اور ان کے بھاگنے میں ان کے ساتھ ہو گئے۔ وہ ان کی سرزمین پر پہنچی جنہوں نے ان کا خلاف جنگ کی اور ان کی جنگ میں اتار چڑھاؤ آئے۔ آخرکار وہ ایک کی سرزمین سے نکلے اور زمینوں میں منتشر ہو گئے۔ ابن جفانہ ابن عمرو بن عامر شام گئے، الوس اور اخراج یثرب المدینہ منورہ گئے، خزا مران گئے، ازد سارا گئے اور ازد امان گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیم پر سیلاب بھیج دیا اور وہ مکمل طور پر گر گیا۔ قرآن کریم اس واقعے کی گواہی دیتا ہے۔ صدی نے اس طرح بیان کیا کہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ عمرو بن عامر کابن تھے، اور دوسروں نے کہا کہ اس کی بیوی طافہ بنت اخیر امیرہ تھی اور وہ ایک کاہن تھی۔ اس نے اپنے ملک کی تباہی کی پیشین گوئی اس طرح کی جیسے انہوں نے اس چوہے میں کوئی اشارہ دیکھا، تو انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے کیا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کا سارا قصہ ابن ابو حاتم کے بعد اکرمہ کی تفسیر میں مذکور ہے۔ تاہم ڈیم کے ٹوٹنے کے بعد سبا کے تمام لوگ یمن سے نقل مکانی نہیں کر سکے، بلکہ ان کی اکثریت وہیں رہ گئی۔ صرف دام مارب کے لوگ چلے گئے اور زمین میں منتشر ہو گئے۔ اس کا اظہار اس حدیث میں ہے جو اس سے پہلے عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ یمنیوں کی اکثریت یمن سے منتقل نہیں ہوئی، صرف 4 قبائل نے چھوڑ دیا اور 6 قبیلے رہ گئے۔ وہ وہیں رہتے رہے اور ان طبی کی حکمرانی برقرار رہی، یہاں تک کہ وہ ابرہ اور اریات کے کمان میں نجاشیوں کے بھیجے ہوئے لشکر کے ذریعے تقریباً 70 سال تک اپنی خود مختاری سے محروم رہے۔ پھر اس سیف ابن زئی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یزان سے کچھ دیر پہلے دوبارہ حاصل کی دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف علی ابن ابی طالب اور خالد بن ولید، پھر ابو موسیٰ اشعری، معاذ بن جبل کو بھیجا تاکہ لوگوں اسلام کی دعوت دیں۔ پھر اسود النسی نے یمن پر قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبوں کو نکال باہر کیا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں اسود النسی کو قتل کر دیا گیا اور یمن پر مسلمانوں کی بالادستی تھی۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔